اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہے جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کے حقیقی حتمی یعنی نشچت اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یعنی ان کے بیچ میں۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی رائے ظاہر کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی 114 میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، جیسے سورہ قاف، سورہ قلم اور سورہ صاد کے آغاز میں ایک ایک حرف ہے۔ حامیم، طٰہٰ اور یاسین دو حرف ہیں۔ الف لام میم اور الف لام را تین حروف ہیں جو کوئی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ الف لام میم صاد اور الف لام میم را چار حروف ہیں۔ حروف مقطعات میں زیادہ سے زیادہ 5 حروف یکجا یعنی اکٹھے آتے ہیں، چنانچہ کاف، ہا یا عین صاد سورہ مریم کے آغاز میں ہے، اور ہا میم عین سین قاف سورۃ الشورى کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں اس وقت مجھے اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کی روح سے یہ ہے، وہ کتاب موعود وعدہ کی ہوئی جس کی خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کو ہم ایک کتاب دیں گے۔ یہ گویا حوالہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کی طرف کی جو تورات میں موجود تھی۔ آج بھی کتاب مقدس کی کتابیں استثنا یعنی ڈیوٹرونومی کے 18ویں باب کے 18ویں آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں یعنی بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا جو اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ تو یہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ آگے چل کر سورۃ الاعراف میں ہم اسے تفصیل میں بھی پڑھیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہی وہ کتاب موعود ہے کہ جو نازل کر دی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ نہیں موجود ہے۔ انسانی کتابوں میں تو اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال جیسے نابغہ عصر یعنی سمکالین پرتیبھا شالی فلسفی بھی اپنے لیکچرز کی تمہید میں لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سب صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے جیسے علم آگے بڑھے مزید نئی باتیں سامنے آئیں، لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب ایک جملہ مکمل ہو گیا اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے، جبکہ دوسرے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ مکمل جملہ ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں۔ تقویٰ کا لفظی معنی ہے بچنا۔
وقایقی کا مفہوم ہے کسی کو بچانا، جبکہ تقوی کا معنی ہے خود بچنا، یعنی قز روی سے بچنا، غلط روی سے بچنا، اور افراط و تفریط یعنی انفلیشن اینڈ ڈفلیشن کے دھوکے سے بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ اخلاقی حس یعنی بھاونا موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطبین یعنی سروتا ہیں۔ گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی اور ہم سے یہ کہلوایا گیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ آیت زیر مطالعہ گویا اس کا جواب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لو وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط روی سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں دیکھیے تعویل خاص کا معاملہ آ جائے گا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین و انصار کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرات ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن عبیدہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم جیسے نفوس قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف یعنی گن ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ یہ متقین کے اوصاف میں سے پہلا وصف یعنی گن ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے حواس خمسہ یعنی 5 سینسز کی زد میں ہے، بس وہی کل حقیقت ہے۔ نہیں، اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہوئی ہے۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے مستور یعنی چھپی ہے۔ انگلستان کے بہت بڑے فلسفی بریڈلے کی کتاب کا عنوان ہے اپیرنس اینڈ ریئلٹی۔ اس نے لکھا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ کنفیوسس 551 سے 479 عیسوی پورو چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا۔ اس کی تعلیمات میں اخلاقی رنگ بہت نمایاں تھا۔ اس کا ایک جملہ ہے، "There is nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard." یعنی وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اور کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق کوئی اور نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی و قلبی اور روحانی رشتہ استوار یعنی مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے یہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتاب تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات بالکل غلط ہے۔
دیکھیے قرآن کے آغاز ہی میں کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں، اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورۃ النساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے اور اس کی آیت 136 کے الفاظ ملاحظہ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذین انزل من قبل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام پر اجمالی ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ البتہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہٰذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت یعنی پرماڑ نہیں ہوگی۔ جو قرآن میں ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے اور ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو وہاں ان سے استفادہ یعنی فائدہ میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ مثلاً انبیاء علیہ السلام کے درمیان زمانی ترتیب یعنی کرونولوجیکل آرڈر ہمیں تورات سے ملتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے، یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن تورات میں ہمیں حضرات ابراہیم، اسحاق، یعقوب، انبیاء بنی اسرائیل، موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ ملتی ہے۔ اس اعتبار سے سابقہ کتاب سماویہ کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے جو لفظ ایمان آیا ہے جبکہ آخرت کے لیے ایقان آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر یعنی پربھاوی شے ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا، لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ یعنی ڈوگما بن کر رہ جائے گی، اور ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا۔ پھر ایمان بالرسالت کے مظاہر یہ رہ جائیں گے کہ بس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا لیجئے اور نعت اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آخرت پر انہی کا یقین ہے جہاں گویا حشر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تضاد یعنی کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں، تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی کمائی ہیں، جو انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی منہاج یعنی بیسک گراؤنڈ یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور اس تکمیلی ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح یعنی محاورہ ہے۔
اس کا معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا آیا یعنی اجاگر ہو جانا۔ اس پر انشاءاللہ سورۃ المومنون کے شروع میں گفتگو ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہو گیا، جبکہ تعویل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو بتا دیا گیا کہ اگر قرآن کی ہدایت کے مستفید یعنی فائدہ مند ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یعنی وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ اس صورت میں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے کسی بھی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کی بنا پر یا عدم توجیہی یعنی اندیکھی کی بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے، تو انذار و تبشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اسے واعظ و نصیحت کریں تو وہ اس کا اثر قبول کر لے گا، لیکن جو لوگ حق کو حق سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود محض ضد، ہٹ درمی اور تعصب کی وجہ سے یا تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے رہیں تو ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یہ گویا کہ مکہ کے سرداروں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کے دل اور دماغ گواہی دے چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قرآن ان پر اتمام حجت کر چکا ہے، اور وہ مان چکے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل معجزہ ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ بہرحال ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ابتدا ہی میں نہیں لگا دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو اس کی پاداش یعنی الزام میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کی سماعت پر بھی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا۔ یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں بہت شرحوں بسط یعنی زیادہ وستار کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک رکوع یعنی کل 7 آیات میں 2 گروہ کا ذکر سمیٹ لیا گیا۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کریم کی دعوت سے صحیح استفادہ کیا، ان میں طلب ہدایت کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرت سلیم تھی، ان کے سامنے دعوت آئی تو انہوں نے قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ وہ گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سرسبد ہیں، وہ شجرائے قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس پھل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچان بھی لیا لیکن اپنے تعصب یا ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ ان کا ذکر بھی بہت
اختصار یعنی سنکشپت کے ساتھ آ گیا، ان کا تفصیلی ذکر آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا۔ اب آگے تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے۔